کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پاکستان کے عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ کیا یہ بدماشی کا اڈا ہے؟ کیا یہ جس پر الزام لگا سکتا ہے؟ یہ واضح حقیقت ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت نہیں چل رہی، اب حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے۔ میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومتیں 5 سال پوری کریں، لیکن کیا پاکستان عمران خان اور اس حکومت کے 5 سال کو متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ -1 پارٹیوں کے اندر سے ہوتا ہے، پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے، تو عمران خان ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بتا دے کہ اس کی پارٹی کے اندر سے کون سا آدمی -1 کر کے اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دو رائے کے ساتھ میں افتخار شرازی۔ مس کنڈکٹ کے جرم میں احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک کی برطرفی کے بعد میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے خلاف پاناما لیکس کے تحت بننے والے مقدمات اور پھر اب ان کے فیصلوں پر سوال اٹھ رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت، جس کو کم و بیش 22 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اس حکومت سے جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی ہے، اب اتحادی بھی ناراض نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو پارلیمان میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی ان کے علاوہ ملک کے اندر کوئی دوسری آپشن موجود ہی نہیں، لہٰذا ان کی حکومت کنٹینیو کرے گی۔ ان دونوں اہم معاملات پہ آج گفتگو کریں گے ناظرین، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان مسلم لیگ سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو شروعات کریں گے سر ارشد ملک صاحب کی برطرفی سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج نون لیگ کے موقف کی فتح ہو گئی ہے؟ نہیں، نون لیگ کے موقف کی تو ہوئی ہے، لیکن جو بنیادی بات تھی کہ نیب کی عدالتوں میں، نیب کے نظام میں انصاف نہیں ہے، وہ بات آج ہر پاکستانی پر عیاں ہو چکی ہے۔ جو بات ہم کرتے تھے پہلے دن سے، صحیح، اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ نے تفتیش کرنی ہے، کورٹ کیس چلانا ہے، کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کی عدالت میں بھی یہ کیس چلے۔ یہ معاملہ بڑا ایک غیر معمولی ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، میرا خیال ہے شاید دنیا کی جو لیگل ہسٹری ہے اس میں، کہ ایک بڑے سیاستدان کو، اور پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے بڑے سیاستدان کو، جو 35 سال سے مختلف 3 بار سیاسی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، ان کو کنوکٹ کیا گیا بڑے فلمزی گراؤنڈز پر، یعنی کوئی گراؤنڈ بنتے نہیں تھے، یقین کریں۔ وہاں ایک GIT بھی آئی، وہاں پروسیکیوشن بھی تھی، بعد میں جو فیصلہ آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں جج خود کہہ رہا ہے کہ میں بلیک میل ہوا ہوں، مجھے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کو ہم نے پبلک کیا۔ ہم جو لوگ وہاں اسٹیج پر بیٹھے تھے، ہم سب پر مقدمہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی، اور شاید ابھی بھی وہ مقدمہ بن سکتا ہے۔ صحیح، FIA نے بلایا، ہم نے کہا جناب یہ ویڈیو تھی، ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی ہے، فیصلہ عوام کر لیں گے، ہم نے نہیں بنائی۔ لیکن ایک تو یہ صحیح آپ کی بات کاٹتے ہوئے، لیکن جو دباؤ کی بات خود وہ ایڈمٹ کر رہا ہے جج بھی، آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ کہاں سے تھا جس کے بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا؟ دیکھیں، یہ تو جج بتائے گا نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب لاہور ہائی کورٹ کی شاید ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کہتے ہیں اس کو، جو 7 ہائی کورٹ کے 7 ججز پر مشتمل ہے، فل بینچ 3 ججز کا ہوتا ہے، یہ 7 ججز ہیں، اور یہ نظام کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ اپنا احتساب خود کر سکے۔ انہوں نے اس معاملے کو لیا اور فیصلہ دے دیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، میں کوئی قانون دان نہیں ہوں اس حوالے سے کہ میں اس کی پیچیدگی، کیونکہ یہ غیر معمولی سی بات ہے، یہ آپ تاریخ پاکستان کی دیکھ لیں، ایسی بات آپ کو ملے گی نہیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب عدالتوں کی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس معاملے کا خود نوٹس لیں، اور اس کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچائیں کہ ان کیسز کا کیا ہوگا جو اس جج نے فیصلے کیے۔ ان کے فیصلے سب یہاں نہیں تھے، انہوں نے بری بھی لوگوں کو کیا، انہوں نے شاید لوگوں کو کسی اور کو سزا دی یا نہیں دی، لیکن نواز شریف صاحب کو دی۔ صحیح، لیکن عباسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، اگر یہ فیصلہ ایک طرح سے حقیقت میں مبنی نہیں تھا، اس کی لیگل گراؤنڈز نہیں تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ بھی فیصلہ بنیادی طور پہ میرٹ پہ نہیں تھا، وہاں پہ بھی کہیں آپ کو عدلیہ دباؤ کا شکار نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ سپریم کورٹ پہ دباؤ تھا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔
حقیقت جو بھی ہو. لیکن آپ کے اپنے جملے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ تاریخ ایسے فیصلوں کو کوڑے دان میں پھینکے گی. بالکل, میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ فیصلے تاریخ کے سپرد ہیں, کیونکہ ان کا اثر تو ہو گیا نا. صحیح. آپ اس فیصلے کو ریورس بھی کر دیں, وہ حکومت واپس نہیں آئے گی, جو پاکستان کا نقصان ہوا وہ واپس نہیں آئے گا. اور وہ فیصلہ بھی غیر معمولی تھا کہ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بن گیا, کوئی رائٹ آف اپیل نہیں تھا, فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا, اس کے بعد کوئی اپیل بھی نہیں رہتی. اب اس کا فیصلہ تاریخ ہی کرے گی, اور تاریخ کے سبق یہ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے, ہر جج جو اس کیس میں تھا اس نے وفات سے پہلے کہا کہ جناب میں نے دباؤ میں فیصلہ کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. جیسے نصیر حسن شاہ آخری تھے, انہوں نے بھی کہہ دیا. لیکن عباس صاحب, آپ پرائم منسٹر کے عہدے پہ فائز رہے ہیں, اور ایک چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ ہوتے ہوئے آپ کو تو ایشوز کے بارے میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور انفارمیشن کا جو ایکسیس ہوتا ہے وہ عام آدمی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس عرصے میں کوئی اسیس کیا ہے کہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر کرنے کے لیے کون سی فورسز کام کر رہی تھی, کون چاہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر چلے جائیں؟ دیکھیں, میرا زندگی میں ایک اصول ہے کہ اپنے کام سے باہر میں نہیں جاتا. اچھا. دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. لیکن سر آپ کے بالکل ادارے ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, میں اس کام میں نہیں پڑتا. میں جو میرا کام ہے ایگزیکٹو کا ایز اے پرائم منسٹر, جو پارلیمنٹ کا کام ہے, جو حکومت چلانے کا کام ہے, وہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. میں کسی سازش کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا, میرے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. یقین آپ کے خیال میں جو بیانیہ خود نواز شریف صاحب نے ایک اپنایا تھا کہ ان کا جرم کچھ اور تھا, نکالا کسی اور بات پہ گیا, تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی؟ نہیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھی. ہمارے ملک کے کچھ حقائق ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ کے سامنے جو کچھ ہوا, میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی تاریخ کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے. صحیح. ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, حقائق سارے اکٹھے کر دیں. کسی کو سزا دینا مقصود نہیں ہے, کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے, لیکن کم از کم عوام کو پتہ تو چلے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم مستقبل میں اسے سبق حاصل کر لیں. اور عباس صاحب, انفیکٹ آپ کیونکہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس سارے معاملے کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. لیکن ماضی میں بھی کچھ ایسی ایپیسوڈز ہوئی تھی, کسی زمانے میں ایک آڈیو ٹیپ آئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب جسٹس قیوم صاحب سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج نون لیگ اس کنڈکٹ کے اوپر کہیں شرمندہ ہے اور لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کو جو بھی نام دیں, حملے کا نام دیں یا دھاوے کا نام لیں, سپریم کورٹ کے اوپر ایک موب گیا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کا یہ کنڈکٹ درست نہیں تھا؟ دیکھیں, میں عدلیہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ایک پاکستانی شہری کے طور پر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ سو موٹو پاورز چیف جسٹس کے پاس ہیں, وہ اس معاملے کا نوٹس لیں گے. اگر شہباز صاحب نے کسی کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے بالکل غلط کیا. جج پہ دباؤ کسی کو ڈالنے کا حق حاصل نہیں ہے. درست. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج کو بھی دباؤ قبول کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر ان جج صاحب پہ دباؤ ڈالا گیا, ان کو اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, یہ باتیں ہیں. اس لیے ان چیزوں کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے بھی ہوا تو غلط ہوا ہے. جہاں تک سپریم کورٹ پہ حملے کی بات ہے, اس کو سپریم کورٹ نے انویسٹیگیٹ کیا. پرائم منسٹر وہاں پیش ہوئے, ان کے دور حکومت میں ہوا تھا, انہوں نے معافی مانگی. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ کہ سٹنگ پرائم منسٹر آیا عدالت میں اور معافی مانگی, کیونکہ ان کے دور حکومت میں ہوا. لیکن کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ یہ کوئی منصوبہ تھا جس کے تحت سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں خود بھی اس حکومت اس پارلیمنٹ میں بھی تھا, اس حکومت کے براہ راست میں وزیر نہیں تھا, بٹ وزیر مملکت کے اسٹیٹس کے ساتھ پی آئی کا چیئرمین تھا. تو میں سارے حقائق جانتا ہوں. ایسی کوئی شہادت نہیں تھی, نہ ایسا کوئی منصوبہ تھا. باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں. کم ٹو دا پوائنٹ اگین سر, یہ جو ارشد ملک صاحب کی برطرفی ہوئی ہے, اب شہزاد اکبر صاحب جو معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے برائے احتساب, وہ فرما رہے ہیں کہ اس کھیل کے دو کردار ہیں. ایک کردار تو اپنے انجام پہ پہنچ گیا, لیکن دوسرا کردار مریم نواز صاحبہ ہیں, کیونکہ جس طرح یہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کی گئی اور اس کو پھر ایز اے ایویڈنس پیش کیا گیا, تو یہ بھی بہرحال ایک جرم ہے. تو آپ کو لگتا ہے, آپ سابق وزیر اعظم رہے ہیں, کسی شخص کو اس طرح بلا کے اور اس کے علم ملائے بغیر اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے بطور ایویڈنس پیش کیا جائے, تو یہ درست اقدام تھا؟ اور آپ کو لگتا ہے اگر نہیں تو اس کے اگینسٹ ان کو کچھ سزا ہو سکتی ہے؟
دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. میں اس آدمی کو جانتا نہیں ہوں جس کا نام آپ نے لیا ہے. اگر کوئی ایسی بات حکومت جب کرتی ہے تو وزیر قانون کرتا ہے. یہ معاون خصوصی یہ کام نہیں کر سکتے, ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. احتساب کی کوئی ڈویژن حکومت کے اندر نہیں ہے. تو یہ مختلف قسم کے یہاں دوستوں یاروں کی حکومت ہے, کوئی کرائے کے لے آئے ہیں, ایک سرکس لگی ہوئی ہے معاون خصوصیوں کی, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حکومت اس لیے تباہ ہو رہی ہے کہ آج حکومت کے وزیروں نے کہا ہے, آپ نے بھی سنا ہے, کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, یہاں سارا حکومت معاون خصوصی چلا رہے ہیں. ایک وزیر نے یہاں تک کہا کہ میں لوگوں کو نہیں جانتا یہ کون ہے جو آج حکومت میں پرائم منسٹر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اب جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی بات ہے, ویڈیو انہوں نے نہیں بنائی, ان کو دی گئی, انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دی. آپ کس بات پہ سزا دیں گے؟ یہاں تو ثابت ہوگا نا, سزا آپ کسی کو بھی دلوا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, لیکن کس بات کی سزا دیں گے؟ لیکن موجودہ عدلیہ پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چیزیں میرٹ پہ دیکھی گی اور ایسا نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں میں تو عدلیہ کے جو بھی عمل ہو میں اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتا. عدلیہ سے توقع ہوتی ہے, بنیادی توقع ہوتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق انصاف کریں گے اور بلا دریغ انصاف کریں گے جو بھی شخص ان کے سامنے آئے. لیکن میں نے پھر کہتا ہوں کہ ماضی میں بہت سے ایسی شہادتیں ہیں, اب یہ وقت کے ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, عدلیہ کے معاملات بھی روایات کے مطابق بھی بنتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس معاملے میں ایک غیر معمولی بات ہے اور اس کا فیصلہ بھی غیر معمولی آئے گا, اور وہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ مستقبل میں یہ کام نہ ہو سکے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, اگر آپ کے کہنے پہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ سو موٹو کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کو دیکھیں, اگر نہیں دیکھتے تو نون لیگ کے پاس تو کیپٹل فورم ہائی کورٹ بھی ہے اور یا سپریم کورٹ میں بھی آپ جا سکتے, تو آپ کا اپنا کوئی ارادہ ہے کہ آپ انیشیٹو لیں اور اس معاملے کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں, یا آپ انتظار کریں کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ نہیں, دیکھیں جو جس کو سزا ہوئی ہے یہ اختیار اس کے پاس حاصل رہتا ہے. یہ اختیار اس سے کوئی نہیں لے سکتا کہ وہ ہائی کورٹ جائے, سپریم کورٹ جائے, ریٹ پٹیشن میں جائے, اپیل میں جائے, یہ پروسیس اس کا اپنا ہے. میں تو عدلیہ کی ساکھ کی بحالی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا الزام عدلیہ پہ لگا ہے, بڑا ویزیبلی لگا ہے. اگر یہ کوئی عام جج ہوتا یا عام کیس ہوتا تو شاید بات اتنی بڑی نہ ہوتی. پہلے بھی ججز کو کرپشن میں نکالا گیا ہے, انوکھی بات نہیں ہے. لیکن جو معاملات اس ارشد ملک صاحب کے ہیں, اس میں یہ میری رائے ہے, اس میں یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے اور اس کو ایک مثال بنا کر مستقبل میں ایسے معاملات سے بچا جائے. دوست ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دو رائے میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباسی صاحب, یہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ تحریک انصاف کی حکومت آج گئی یا کل گئی, لیکن وہاں آپ کے 6 MPs جا کے بزدار صاحب سے ملتے ہیں. کچھ لوگ تو آپ کی قیادت سے بھی ناراض ہیں, لگتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ اعتماد نہیں رکھتے لوگ جو پہلے تھا شاید. دیکھیں یہ ہمارے MPs کا بزدار صاحب سے ملنا, صرف ہمارے MPs بزدار صاحب سے نہیں ملے, بزدار صاحب بھی MPs سے ملے. اچھا, آپ کے خیال میں انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ملنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, چیف منسٹر سے آپ جا کر مل تو نہیں سکتے. صحیح, آپ اجازت دیتے تو ملتے ہیں. یہ ہمیشہ جب حکومت کمزور ہو, وہ محسوس کرے کہ یار ہماری کمزوری ہے, ہمارے اتحادی چھوڑ رہے ہیں, تو وہ ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی لوگوں سے پہلے بھی ملے تھے, ان کو پارٹی نے شاید شو کاز بھی دیا تھا. میں جیل میں تھا, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ اس شو کاز کا کیا ہوا, یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ تھا. اب اگر یہ لوگ ملے ہیں, یہ اپنی پارٹی سے خوش نہیں ہیں, ان کے پاس بڑا آسان جمہوری آپشن ہے کہ اپنی سیٹ جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑے تھے اس کو ریزائن کر دیں. اچھا, اور الیکشن جس جماعت پر چاہتے ہیں لڑ کر واپس آ جائیں, ان میں شامل ہو جائیں. یہ اصولی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کی ناراضگی اس حد تک ہے. ناراضگی ہمیشہ سیاست میں رہتی ہے. دوسرا, اگر وہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت ان کو سیٹ سے بھی خارج کر سکتی ہے اور ان کو مستقبل میں ٹکٹ نہیں ملے گا. تو سر آپ سینئر نائب صدر ہیں, سر کون فیصلہ کرے گا؟ نہیں, یہ فیصلہ نہیں ہوتا, اس کا ایک پارٹی کے اندر ایک سسٹم ہے, وہ انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اسی آپشن کی طرف جایا جائے گا. جی, یہ آپشن بالکل موجود ہے کہ دیکھیں جو آدمی بغاوت اوپنلی کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایک شخص کا میں نے سنا ہے انٹرویو میں اس کو جانتا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی کیا کر لے گا, میں دیکھوں گا.
ایسے سیاست نہیں ہوتی. صحیح. آپ ایک جماعت میں ہیں, جماعت کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں, کوئی ڈسپلن ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہے, بڑے آسان حل ہے کہ استعفیٰ دیں اور دوبارہ الیکشن. دوسری جماعت میں چلے جائیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے سر, جو ہم پارلیمان کے اندر تقاریر دیکھتے ہیں جس میں بار بار بلاول صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہیں, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں, یہ معاملہ پہلے دن سے چل رہا ہے. جب یہ پارلیمنٹ بنی, اس پر بڑی بحث ہوئی, تمام اپوزیشن بیٹھی, وہاں پر دو رائے تھیں کہ ایک پارلیمان کو میں نہ جایا جائے, بائیکاٹ کر دیں, اوتھ نہ لیں, ایک تھی کہ جایا جائے. ہم نے جانے کا فیصلہ صرف ایک مقصد کے لیے کہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو. صحیح. الیکشن متنازع تھا, الیکشن کے معاملات ٹھیک نہیں تھے, سلیکٹڈ کا لفظ ہم نے نہیں دیا, یہ ایک مشترکہ طور پر اپوزیشن طرف سے آیا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. بٹ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. وہ معاملہ ہو گیا, وہ تاریخ کی نظر ہو گیا, الیکشن تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. سلیکٹرز کا نام تو لوگوں کو بتا دینا سر, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سلیکٹرز ہیں کون. سلیکٹر جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہی بتائے گا. میں تو کوئی نام لوں شاید غلطی ہو, سلیکٹر کو پتا ہے کہ سلیکٹڈ کو پتا ہے سلیکٹر کون ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ چلتا رہتا ہے معاملہ پاکستان میں. اب حکومت آ گئی, اس کا کام تھا کام کرے. حکومت ناکام ہو چکی ہے, تو جو یہ تجربہ تھا, اچھا تھا, برا تھا, غیر جمہوری تھا, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, وہ ناکام ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ اب مقصد یہ ہے کہ آگے کو دیکھنا ہے, کریں گے کیا. تو کیا پلان ہے سر؟ وہی تو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ تقاریر ضرور ہو رہی ہیں, حکومت کو کنڈیم ضرور کیا جا رہا ہے, بٹ اپوزیشن کے پاس بھی لگتا ہے کہ پلان نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے آگے. نہیں, پلان اس میں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ آپ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے کہ میں آج یہ کروں گا, کل وہ کروں گا. حکومت جانے کے 3-4 راستے ہوتے ہیں. ایک, لوگ سڑکوں پر آ جائیں, حکومت جاتی ہے. ہمیشہ جب بھی پاکستان میں ہوا ہے, شاید ایک دفعہ ہوا ہے 77 میں, جمہوریت بھی ساتھ ہی گئی. حکومت بھی گئی, جمہوریت بھی گئی. ہم کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. دوسرا ہوتا ہے عدم اعتماد کا. عدم اعتماد جو پاکستان کے نظام میں جس طرح اس کو بنایا گیا ہے, اس کی جو میکینکس ہیں, یہ تقریباً ناممکن کام ہے. جو آج یہ 342 کی اسمبلی ہے, اس میں شاید 3 یا 4 لوگ ہیں جو کسی عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف اس کا حصہ رہے. میں ان میں سے ایک ہوں. اچھا. میں 1989 میں بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا. اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد تھا. بڑا آسان تھا. 100 اس زمانے میں نمبر کم تھے, 109 آدمی نہیں, 137 سیٹیں تھیں, تو 119 لوگ ہم نے اسمبلی میں پیش کرنے تھے. میں نے خود گنے ہیں, ہمارے پاس 124 لوگ تھے. پھر حکومت اٹھا کر لے گئی. وہ میجورٹی ٹوٹ گئی, کیونکہ وہاں پر اپوزیشن نے آج 172 لوگ اسمبلی میں لانے ہیں. اسمبلی کے گیٹ سے ان کو نیب پکڑ کے لے جائے, پولیس اٹھا کر لے جائے, عدم اعتماد وہیں ختم ہو جائے گا. تو عدم اعتماد ہمارے نظام میں ایک حتمی اختلاف رائے کا ذریعہ ہے. کہ آپ نے کہہ دیا بھائی اب یہ معاملہ ٹوٹ گیا ہے, ہم عدم اعتماد کرتے ہیں, یہ اظہار رائے ہے. اس کے بعد یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اتحادی چھوڑ جائیں گے, کیونکہ اتحادی تنگ ہے, حکومت پرفارم نہیں کر رہی, لوگ تنگ ہیں. اتحادی یہ کہتے ہیں یار ہم جب کل الیکشن میں گئے, لوگ ہمیں اس حکومت کا حصہ سمجھتے ہیں, بات بھی درست ہے, تو ہماری تو سیاست ختم ہو جائے گی. آج ان کے لیے یہی راستہ بچتا ہے کہ حکومت کو چھوڑ کر عوام کو کہیں جی یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, ہم نے ساتھ دیا تھا جمہوریت کے لیے, ہم علیحدہ ہو گئے, اکثریت ختم ہو جائے گی. اس وقت پرائم منسٹر کے پاس 2 طریقے رہتے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں, اسمبلی تحلیل کر دیں, یا استعفیٰ دے دیں کہ بھائی میری میجورٹی ختم ہو گئی ہے, کوئی اور میجورٹی سے حکومت بنا دیں. یہ طریقہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح بجٹ کے اندر بھی 160 کا فگر تھا, اگرچہ ایوان کے اندر موجود لوگ ان کی میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتحادیہ ہٹ رہے ہیں اور اب یہ مرحلہ آنے والا ہے اور اس کے لیے اپوزیشن بھی اپنا ہوم ورک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ دیکھیے, جو میرا تجزیہ ہے کہ حکومت کے پاس میجورٹی نہیں رہی. اچھا, نہیں رہی کیونکہ پورا زور لگایا گیا, 2 ہفتے تک زور لگا. نظر آتا ہے ٹیلی فونیں جاتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں یار مجھے ٹیلی فونیں آ رہی ہیں تو آؤ. عشائیہ دیا گیا ایک رات پہلے, ووٹ 172 نہیں ہو پایا. کووڈ کے پیشنٹ بھی لائے گئے, پھر بھی 172 ووٹ نہیں پڑا.
لیکن عباس صاحب صادق سنجرانی صاحح کے پاس بھی اکثریت نہیں تھی سینیٹ کے اندر، لیکن اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو بڑی آسانی سے اس کو انہوں نے ناکام کر دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی نہیں یہاں ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں تو ڈویژن آف ہاؤس یہاں ہے. پہ ووٹ پڑتا ہے صحیح. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, اکثریت کھڑی ہوئی تھی, لیکن خفیہ بیلٹ کے لیکن جب خفیہ بیلٹ میں آیا تو ضمیر فروش بھی موجود ہوتے ہیں, انہوں نے ضمیر بیچ دیا, بلکہ پہلے سے بیچ کے آئے تھے. تو یہ تو اب پوری پتہ آج تک نہیں چلا سر کہ کون لوگ تھے وہ. نہیں پتہ کبھی بھی نہیں چلے گا. اچھا چل سکتا نہیں ہے, خفیہ بیلٹ ہوتا ہے, آپ کیسے پتہ کریں گے؟ لیکن شبہ کیا جاتا ہے لوگوں پر. اس شبے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری سینٹ جو ہے اس کا وجود مشکوک ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں یار اتنے مطلب سینٹ کا یہ حال ہو کہ 66 لوگ کھڑے ہوئے, ووٹ پڑے 54. یہ اگر ہمارے سینیٹروں کا یہ حال ہے اور 66 کے 66 مشکوک ہو گئے, تو بہرحال یہاں پر ڈویژن ہے, اور وہ پرائم منسٹر کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اکثریت ہے یا نہیں ہے. اشارہ ان کو مل گیا ہے, 172 پورے نہیں کر سکے. لیکن ساتھ میں اگر آپ فرما بھی رہے ہیں کہ اپوزیشن اب اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے, تو پھر ایسے میں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے, تو پھر سر آپ کس مصلحت پسندی کا شکار ہیں؟ کیا آپ کو پیپلز پارٹی پہ اعتماد نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فیصلہ کن مرحلے پہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا وجوہات ہے کہ ایک مومنٹم کیوں نہیں بنا رہے کہ آپ مجبور کر ایک تحریک عدم اعتماد لے کے اور پرائم منسٹر سے کہا جائے کہ اپنی میجورٹی شو کریں ایوان کے اندر؟ نہیں دیکھیں, یہ بھی ایک حربہ ہے. جب ہمیں یہ نظر آئے گا کہ لوگ اب علیحدہ, وہ نظر آئے گا نا, لوگ علیحدہ ہو جائیں گے. مینگل صاحب علیحدہ ہوئے, کل اور بھی لوگ علیحدہ ہوں گے, کیونکہ سیاست ان کا اپنی سیاست خطرے میں ہے. تو اس ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے. یہ کوئی منصوبہ آج بنا کر اس پہ عمل نہیں ہوتا. اپوزیشن کی میٹنگز ہوں گی, اے پی سی بھی ہو رہی ہے, اور اس چیز پر نظر رکھی جائے گی کہ ایک حقیقت بڑی آیا ہے, کم از کم مجھے بڑی آیا ہے, یہ حکومت اب نہیں چل سکتی. یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی, پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی, پاکستان کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتی. تو آج یہ ہم سب پر لازم ہے کہ جمہوری عمل کے اندر, جمہوری آئین کے اندر رہتے ہوئے ملک کے اندر نئی حکومت آئے جو ملک کے مسائل, چاہے وہ الیکشن سے آئے یا وہ ہاؤس کے اندر تبدیلی سے آئے, اس کے بغیر آپ کا معاملہ چلے گا نہیں. اور یہ صرف میری آواز نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کی آج آواز ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب تو ایوان میں بتا رہے تھے کہ شاید آپشنز تو موجود ہیں لیکن وہ ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کہیں ایسا کچھ ہوا ہے کہ رابطے ہوں جس میں نون لیگ سے کہا گیا ہو کہ وہ آئیں اور اقتدار کو سنبھالیں, اور ساتھ میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بات کر دی کہ -1, تو کہیں آپ کا مطالبہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو چلتا کیا جائے؟ دیکھیں, یہ سیاست میں مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہر سیاستدان اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتا ہے, وہ پارٹی کا موقف بیان نہیں کر رہا ہوتا. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے کہیں گے جی پارٹی کا موقف بتائیں, تو پھر میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا صدر صاحب سے. تو سعد رفیق صاحب نے بیان کیا. اب -1 کی جو بات ہے, -1 حکمران جماعت کے اندر سے ہوتا ہے, باہر سے نہیں ہوتا. اور یہ -1 میں 88 سے ہر حکومت سن رہا ہوں -1 ہوگا, یہ کبھی ہوا نہیں ہے, میری سمجھ میں ممکن بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم نے خود -1 کی بات کر دی. یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. کوئی وجوہات تو ہوں گے نا سر, یہ وہی بتائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پرائم منسٹر صاحب دباؤ کا شکار ہیں, چاہے وہ 172 ممبر نہیں کر سکے اس وجہ سے ہیں, یا کوئی بوکھلاہٹ ہے, حکومت بھی نہیں چل رہی, یقیناً یہ دباؤ بھی ان پر ہے, حکومت ناکام ہوگی, وزراء ناکام ہو گئے, تو مشکل حالات ہیں. صرف ان کے لیے نہیں, ملک کے لیے, ملک کے لیے بھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اور گفتگو کا سلسلہ رہے گا بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب, انفیکٹ شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ باتیں -1 کے حوالے سے انہوں نے کہا اگر -1 ہوگا تو پھر -3 ہوگا. تو آپ ظاہر سی بات ہے, سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, بڑا تجربہ ہے آپ کا سیاست کے اندر, کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ دیکھیں, میں ایسے لوگوں کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا, بالکل. میں کوئی ان کو ایز اے اسٹیٹمنٹ ہی لے رہے ہیں آپ, اس سے زیادہ میں اسٹیٹمنٹ بھی ان کی نہیں دیکھتا. لیکن ساتھ میں آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگرچہ حکومت کو جانا ہے, لیکن آپ کی باتوں سے مجھے نہیں لگا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی سرٹن پلان ہے. تو سر پھر یہ اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے, ہوپ فلی شہباز شریف جب صحت یاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد شاید کوئی ایک اے پی سی ہونے جا رہی ہے,
تو اس APC کا کیا مطلب ہوگا, اس کا مقصد کیا ہوگا, کس لیے آپ بیٹھ رہے ہیں؟ وہی بات جو آپ کر رہے ہیں, اچھا, پلان بنانے کے لیے. پلان بنانے کے یہ سب اس کا حصہ ہوتی ہے. دیکھیں, سیاست میں اور کاروبار میں بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح. سیاست روز مرہ تبدیل ہوتی ہے. صحیح. آج ایک اتحادی اس حکومت کو چھوڑ جائے تو حکومت اپنے لوگوں کو برقرار بھی رکھے, اس کی اکثریت نہیں ہوگی. صحیح. اس وقت ہماری منصوبہ بندی اور ہوگی. صحیح. آج اور ہوگی. ہم دیکھیں گے, آپشنز دیکھیں گے کہ سڑک پہ آنا ہے, عدم اعتماد کرنا ہے, کب کرنا ہے. یہ باتیں ایک مستقل ڈائلاگ ہوتا ہے اپوزیشن کے اندر. لیکن میں انفیکٹ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ قیادتیں فیصلہ کرتی ہیں, لیکن ایک میں ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں کہ جو کئی سالوں سے سیاست میں ہے اور پرائم منسٹر کے عہدے پہ بھی فائز رہا ہے. تو آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو پورا وقت دینا چاہیے, 5 سال پورے کرے تاکہ فلی ایکسپوزڈ ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وقت آ گیا ہے, میڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہیے, یا پھر ہمیں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں, میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومتوں کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. صحیح. ان کو ٹائم ملنا چاہیے. صحیح. لیکن یہاں پر ایسے حالات پیدا ہو گئے ملک کے کہ آج میں یہ کہنے پہ اور سمجھنے پہ مجبور ہوں کہ اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. اس کے باوجود میں کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ بن کے حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتا. صحیح. میں جو سٹیپ ہوگا آئین کے اندر ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. اب اس کو آپ کیسے کریں گے یہ وقت بتائے گا. اور اگر وقت تقاضا کرتا ہے کہ نون لیگ سے کہا جائے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ بنے اور اقتدار سنبھالے, تو کیا نون لیگ اس آپشن کو لے گی؟ مفروض ہے. اگر دیکھیں, ہمارے 84 ممبر ہیں, پیپلز پارٹی اکثریت 172 پہ ہے. اگر کوئی ایسی اکثریت بنتی ہے اپوزیشن کی, تو یہ تو اپوزیشن کا, ہر اپوزیشن کا حق ہوتا ہے اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے. مشکل حالات میں سر آپشن لینے کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا, کہ انتہائی مشکل حالات میں نون لیگ چاہے گی کہ ملک کو سنبھالے اور اس کو لے کے چلے. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نون لیگ سمجھتی ہے کہ وہ اس لیے تیار ہے کہ یہ آج سیاستدانوں کے لیے چیلنج ہے. صحیح. یہ چیلنج سیاستدان ہی قبول کریں گے. کسی نے باہر سے آ کے تو حکومت نہیں چلانی. تو یا آپ الیکشن میں جائیں گے یا اسی ہاؤس کے اندر تبدیلی ہوگی اور کوئی نئی کولیشن گورنمنٹ آئے گی. کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی, نئی کولیشن گورنمنٹ آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے. اب 2 ہی آپشن ہے کہ یہیں سے کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے یا الیکشنز ہو. صحیح. یہی طریقہ ہے, اور طریقہ کوئی ہے نہیں. اور آپ کے خیال میں گورنمنٹ کن کن ایریاز کے اندر ان کے پاس ویژن کی کمی ہے, ایبلٹی کا ایشو ہے, کیا ایشوز ہے کہ فیلئر کا شکار ہوئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں, ہر اینکر کو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کوئی اس حکومت کا 2 سال میں ایک مثبت کام بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کو ہم $20 ارب سے $3 ارب پہ لے کے آئے ہیں. ہم نے جو دیکھیں, جھوٹ بولنے سے بات تو نہیں ہوگی. ہم 1000 ارب سے کم کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے, آج وہ 2000 ارب کراس کر چکا ہے. سوری, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو پازیٹو ہو جائے گا پاکستان میں, کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے. صحیح. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے یہ ملک کی ترقی کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. صحیح. آپ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لوگوں میں خوشحالی آتی ہے, وہ اسپینڈنگ کرتے ہیں. جس ملک میں 5.8% گروتھ ہو اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. صحیح. آج آپ کی اکانومی جب کانٹریکٹ کر گئی ہے, منفی گروتھ پہ آ گئی ہے, تو کرنٹ اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا, کیونکہ نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نہ خرچہ ہو رہا ہے, کاروبار ختم ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی انوکھی بات یہ کرنے والی ہے جو حکومت کر رہی ہے. لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہی کے دور میں جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ نیگیٹو میں چلی گئی, تو نون لیگ نے کیا ایسا اچھا چھوڑا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہمیں بڑا اچھا پاکستان ملا تھا اور ہم اس کو پیچھے لے کے گئے. جو آپ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے وہ امپورٹ اورینٹڈ تھی, چیزیں آ رہی تھی, چیزیں باہر تو نہیں جا رہی تھی, ہمارے ڈالر خرچ ہو رہے تھے, ہم ڈالر کما تو نہیں رہے تھے. تو یہ آپ پچھلی حکومتوں سے موازنہ کر رہے ہیں نا. آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے 50% روپی ڈی ویلیو کر دیا, ایکسپورٹس نہیں بڑھی. ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی تھی. ایک ٹریجیکٹری ہوتی ہے, ایک دن میں نہیں ہوتا, کہ ملک کو سہارا دیا, بجلی کے مسائل, گیس کے مسائل, ٹیررزم, لا اینڈ آرڈر, یہ سب مسئلے حل کیے, IMF پروگرام مکمل کیا, گروتھ شروع ہو گئی, ایکسپورٹ کی گروتھ بھی شروع ہو گئی. صحیح. آپ جو ہمارے 2017-18 کے نمبرز ہیں ان کو دیکھیں, گروتھ آ رہی تھی. انہوں نے آ کر 50% روپی ڈی ویلیو کیا, اس سے تو گروتھ ایک دم 30 ارب کراس کرنی چاہیے تھی, گروتھ وہیں پر رک گئی, کم ہو گئی ہے بلکہ. تو بہانوں سے, باتوں سے بات نہیں چلے گی. آپ ترقی ملک کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. جتنا ہم نے 5 سال میں قرضہ لیا تھا جس سے ملک میں ڈیولپمنٹ کی,
یہ موٹر وے بنے, یہ پاور پلانٹ بنے, LNG ٹرمینلز بنے, پائپ لائنیں بنی, پورے ملک میں ایک ترقی کا جال بچھ گیا. یقین کریں میں پرائم منسٹر بنا, ہر ہفتے میں کم از کم ایک پروجیکٹ کا افتتاح کرتا تھا. میں ایک لمبی لسٹ پروجیکٹ کی چھوڑ کے گیا. نہریں بنی, ٹنلز بنے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نواز شریف صاحب نے بنا دی. اب 2 سال میں صفر. یہ وہ حکومت ہے جو BRT مکمل نہیں کر سکی. میں پچھلے دنوں آپ کو سن رہا تھا کسی نیوز چینل پہ, آپ فرما رہے تھے کہ اس حکومت میں تو سکینڈلز ہیں, مافیاز کی بات ہو رہی ہے. لیکن عباسی صاحب, ایک طرف آپ ارشد ملک کا معاملہ ہو تو عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پہ عدالتیں کو سو موٹو لے کے تو اس کو باہر لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں, لیکن ان معاملات کے اوپر نیشنل انٹرسٹ کے اندر کہیں نون لیگ کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے؟ اور اگر کوئی مافیاز ہیں جن کو یہ حکومت کہیں بینیفیشریز بنا رہی ہے, جو کچھ کر رہی ہے, تو کیا اس کے سامنے کون کھڑا ہوگا سر؟ اس ملک کے عوام کے کسٹوڈین آپ بھی ہیں, آپ ایسا نہیں کریں گے؟ صرف میں نہیں ہوں. اچھا, یہاں ادارے موجود ہیں. اداروں سے مراد کیا ہے سر آپ؟ نیب ہے. اچھا, FIA ہے. یہ حکومت کے غلام نہیں ہیں, ان کو نظر نہیں آتا. کیا آج نیب کو نظر آتا ہے کہ شاہد عباسی کو گرفتار کرو؟ 2 سال میں الزام نہیں لگ سکا. یہاں الزام موجود ہے. 55 روپے کی چینی 20 مہینے سے آپ 85 روپے کی بک رہی ہے. 30 روپیہ فی کلو لوگ پیسہ کما رہے ہیں. ان پیسے کمانے والوں میں 1/3 پیسہ جو ہے وہ کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ کما رہے ہیں. کابینہ کے فیصلے سے قیمت بڑھی ہے. کابینہ کنٹرول نہیں کر سکی. آج آپ صرف کہہ دیں کہ ہم شوگر امپورٹ کریں گے, کل قیمت گر کر 55 روپے پہ آ جائے گی. تو یہ چیئرمین نیب تو آپ کی مشاورت سے لگے ہو سر, آپ کے ہاتھوں سے لگے, تو آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے کہ ایک دن اس معاملے کو اٹھائیں گے اور اس کو بھی لاجیکل ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے, مجھے شرمندگی ہے. کیوں سر؟ انڈیپینڈنٹ ادارہ, جو ان کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا, ہم نے تو یہ دیکھ کر کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں لگایا تھا, ان کی کارکردگی ثابت کرتی ہے کہ وہ حکومت کے سے دبے ہوئے ہیں, حکومت کی بات سنتے ہیں, ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. گندم کا سکینڈل دیکھ لیں, کیوں قیمت بڑھی ہے؟ فارمر کو تو وہی پیسہ مل رہا ہے. آٹے کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ پیٹرول دیکھ لیں, دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. بھائی کوئی عقل کی بات ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کوئی شعبہ, آپ اسٹیٹ بینک کے اندر جو فراڈ ہوا ہے, یہ سب باتیں باہر آئیں گی جو فائنانس منسٹری میں ہو رہا ہے. ہاں, یاسر صاحب نے بھی ہاٹ منی کے حوالے سے بات کی, بٹ انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. سر اس کو تو ہم اسٹیٹمنٹ کے طور پہ لے گئے. سر ثبوت اندھے کو نظر آتا ہے. 13.25% پہ آپ نے پالیسی ریٹ آپ لے گئے 6% سے. مجھے دنیا کا ملک بتائیں جس کا پالیسی ریٹ ایک سال میں 6.25 سے 13.25 پہ گیا اور واپس 7 پہ آ گیا ہو. صحیح. یہاں پالیسی ریٹ بڑھتا ہے پوائنٹس میں, 0.1%, 0.2%. یہاں 7% بڑھایا گیا, وہاں رکھا گیا, ہاٹ منی آئی, روپی کو سٹیبل رکھا گیا, لوگوں نے پیسہ کمایا, اور اس کے بعد وہ چلے گئے جب آپ نے ریٹ کم کر دیا. تو سر ایک درخواست آپ بھی ڈال دیں سپریم کورٹ میں, شاید اس پہ کمیشن بن جائے. کتنی درخواستیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں, کتنی درخواستیں ہیں, ادارے موجود ہیں نا, سپریم کورٹ اسے سوال کر سکتا ہے. کل یہ سوال ہوں گے. یہ چیزیں دیکھیں, یہاں پر احتساب کی بات ہوتی ہے. 2 سال ہو گئے, میں نے بار بار کہا ہے, میری کابینہ تھی یار, میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں 5 سال کی, آپ ایک کرپشن کا معاملہ لے آئیں, کابینہ کا, حکومت کا لے آئیں. صحیح. تو سر آخر پہ بات کریں گے کچھ PIA کے پائلٹس کے حوالے سے بات کی کہ ان کی کوئی جو ڈگریاں جعلی تھیں, کسی کے پاس جو لائسنس تھے وہ بڑے فیک تھے, اور آپ کی ایئر لائن کے بارے میں بھی بات کی. سر آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, تو اس سینسٹیو ایریا کو اتنا فول پروف نہیں بنایا گیا کہ ماضی میں ایسا کچھ ہوتا رہا ہے؟ سر دیکھیں, فول پروف کوئی چیز نہیں ہوتی. صحیح. اگر فول حکومت میں ہوں گے تو پروف نہیں ہو سکتا. بات آج میں نے پوری پریس کانفرنس اس پہ کی ہے, اور میں نے کہا کہ میں ایز اے اپوزیشن ممبر یا ایز اے MNA بات نہیں کر رہا ہوں. میرا اس شعبے سے تعلق ہے 43 سال کا. میں 43 سال سے پائلٹ بھی ہوں, میں نے PIA بھی چلائی ہے, میں نے نجی ایئر لائن بھی چلائی ہے, میں اس شعبے کو جانتا ہوں. صحیح. بات بڑی سیدھی تھی. اگر آپ کے پاس کوئی شہادت آئی ہے کہ لوگوں نے CA کا امتحان ہے, یہ PIA کا امتحان نہیں ہے, صحیح,
امتحان ریٹن ایگزامینیشن لائسنس کا سی اے لیتا ہے. صحیح. سی اے ایک ریگولیٹر ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ایڈمنسٹریٹولی منسٹری آف ایویشن کو رپورٹ کرتا ہے. صحیح. اس نے امتحان لیے, اگر اس میں کوئی شہادت منسٹری کو ملی ہے یا سی اے کو ملی ہے, بڑا آسان سول ایویشن رولز ہیں, ان میں 342 نمبر کا رول ہے, اس کو آپ پڑھ لیں, ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. صحیح. آپ کا کام, فیک لائسنس ہو نہیں سکتا, صحیح. لائسنس جاری کرتی ہے سی اے. سسپیشس لائسنس ہو نہیں سکتا, لائسنس جاری کرتی ہے سی اے. صحیح. لائسنس آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں, کینسل کر سکتے ہیں. صحیح. اس میں پورا نظام موجود ہے. 262 پہ اگر آپ کو شبہ ہے کہ انہوں نے چیٹنگ کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے اتنی بڑی چیٹنگ ہو سکے. یقیناً انڈیا میں چیٹنگ ہوئی ہے, ہزاروں لوگوں نے چیٹنگ کی تھی, امریکہ میں ہوئی ہیں, یہ معاملات ہوتے ہیں. صحیح. جو جس جگہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سی اے کے دفتر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر سی اے کا ہے, اس کی گریڈنگ کمپیوٹر ہی کرتا ہے, اسی وقت کر دیتا ہے, نمبر آپ کو دے دیتا ہے. صحیح. اب ہوئی ہے, آپ کے پاس کوئی شہادت آ گئی ہے, فورینزک آئی ٹی انالیسس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے, آپ ان لوگوں کو شو کاز جاری کریں. آپ کہیں جی ہم نے آپ کو لائسنس دیا تھا, آپ کے خلاف یہ ہمارے پاس شہادت ہے, آپ پیش ہوں, صفائی دیں. اگر آپ صفائی سے مطمئن ہیں اس کو لائسنس بحال رہتا ہے, اگر آپ مطمئن نہیں ہیں لائسنس کینسل کر دیں. یہاں آپ نے صرف وہ 262 نہیں, 860 کے 860 کیس آپ نے مشکوک کر دیے جو لائسنس ہیں پاکستان کے. آج پاکستان کی ایویشن دنیا میں مشکوک ہو چکی ہے. یہ آپ نے اس کو اس طرح ہینڈل کیا ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.